عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا، متعدد تنظیموں کا سربراہ ہوں، لیکن آج مجھے آپ حضرات نے جو اعزاز عطا فرمایا وہ صرف ایک اعزاز ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری، بہت عظیم ذمہ داری۔ اس لیے میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ شکر بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو میرے ذریعے۔ میں نے دنیا کے 6 بر اعظم دیکھے اور خاص طور پر اسلامی علوم مسلمان ممالک جو آج کہلاتے ہیں، تقریباً سب میں گیا ہوں، ایک دو کو چھوڑ کر۔ اور میرا وہاں جانا وہاں کے اہل علم اور علماء سے رابطے کے لیے رہا ہے۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور آج بھی بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ میں گفتگو کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارے ہیں، ان کے حالات کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور صرف ایک ملک کے نہیں، بہت سے اسلامی ممالک، اور ان میں بعض اوقات مجھے علم و تحقیق کے وہ شناور نظر آئے کہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بالکل طفل مکتب کہہ سکتا ہوں۔ ایسے عظیم علم و تحقیق کے پیکر میں نے دیکھے، اب بھی موجود۔ لیکن اس سب کے باوجود قرآن و سنت کی صحیح تعبیر اور اتباع سنت کا جو جذبہ اور اتباع سنت کے جو پیکر دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیے اور دارالعلوم دیوبند کی شاخوں نے پیدا کیے، ان کی نظیر مجھے سارے عالم اسلام میں کہیں نہیں۔ اگر تحقیق کا مقابلہ ہو، مقالات کا مقابلہ ہو کہ کون مقالہ زیادہ اچھا لکھتا ہے، کون زیادہ تحقیقی لکھتا ہے، تو شاید وہ لوگ بازی لے جائیں۔ لیکن اگر مقابلہ دین کو اپنی زندگی میں سمانے کا اور دین کے لیے اپنے جان مال آبرو کی قربانی پیش کرنے مقابلہ ہو، تو یقیناً حضرات علماء دیوبند ساری فہرستوں کے سربراہ۔ یہ البیلا انداز میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرات علماء دیوبند کے ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ البیلا انداز میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ایک طرف علم و معرفت کے پہاڑ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان مال آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تواضع کے اس انداز کی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرماتے تھے کہ حضرت والد صاحب بھی بہت سارے ملکوں میں گئے تھے، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تبلائے مردان ای پاک بوم برنگے تم خاطر شام و روم۔ ان بزرگوں کو پاک بزرگوں کی دوستی نے، ان کے ساتھ تعلق نے
میرا دل شام اور روم سب سے ہٹا دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا حنیف جالندری صاحب جو فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طائفے کو اس کام کے لیے چنا، تو وہ ایسے ہی نہیں چن لیا، وہ در حقیقت ان کے اخلاص کی بنا پر، ان کے تواضع کی بنا پر، ان کے للہیت کی بنا پر اور ان کے تواضع کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا، من تواضع للہ رفعہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وفاق المدارس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ چھت ہے، وہ سائبان ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر ہم اور سارے دنیا و ما فیہا سے قطع نظر کر کے صرف ایک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہ دین مدارس کا۔ آج ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بوریا نشینوں کے ذریعے دنیا کی ساری طاقتوں اس طرح ذلیل اور رسوا کیا ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کی کوئی مثال میرے خیال میں تاریخ میں نہیں۔ یہ سازش چلی آ رہی تھی برطانیہ کے زمانے سے۔ برطانیہ جو پہلی سپر پاور تھی، جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے افغانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، پہاڑوں سے ٹکرا کر پاس ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ان کی زبان، ان انگریزوں اور دشمن اسلام طاقتوں کی زبان سے اقبال مرحوم نے یہ کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، اللہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، اللہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ تھا ایجنڈا برطانیہ کا بھی، روس کا بھی، اور آخر میں امریکہ کا، کہ ملا کو ان سے دمن سے نکال۔ مگر وہ ملا اتنا سخت جان تھا کہ ملا اتنا سخت جان تھا کہ 40-50 ہزار آدمی ہو رہے ہیں، لاکھوں ٹیکنیکل، تمام تکنیکی اسلحہ سے لیس 50 ملکوں کی فوجوں کو اس طرح رسوا کیا کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ چیخ رہی، چلا رہی ہے۔ اور خاص طور سے اگر بھارت کا ریڈیو سن لو یا اس کا چینل دیکھ لو تو اس کی جو چیخیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرتی، طالبان آ گیا، طالبان آ گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ملا کو نکالنے کے لیے آیا تھا، ملا نے اس کو نکال باہر پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت و شرف الحمدللہ ان بوریا نشینوں کو عطا فرمایا، اور ویسے ہی نہیں کر دیا۔ 20 سال کی تاریخی جدوجہد، قربانیاں، جان کی، مال کی، آبرو کی، بیٹوں کی، اولاد کی، بھائیوں کی، بہنوں کی قربانیاں دینے کے بعد ان تنصروا اللہ ینصرکم، کوئی ثبت اقدامکم کا اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں معجزہ دکھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وفاق در حقیقت ہے تو خالص تعلیمی ادارہ، لیکن یہ ایسی تعلیم دینے والا ادارہ ہے کہ جو انسان کو انسان بنائے،
جو اس میں ایمان کی روح پھونکے، وہ جو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بدن سے نکالنے کے لیے ساری سازشیں چل رہی، وہ روح محمد پیدا کرنے کے لیے یہ دعوت۔ اور آج ایک طرف تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ ملا کیا ہوتا، اور دوسری طرف اب بھی خود ہمارے کالی چمڑی والے انگریز اب بھی اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح اس ملا کو پاکستان چلے گا، اور اس کے لیے طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ دشمن اسلام طاقتوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ پھوٹ ڈالنا ہوتا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، ان کو تقسیم کرو اور پھر ان پر حکومت کرو۔ تو وہ صورتحال ہمارے بھی سامنے ہے، اس کی کچھ تفصیل حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دعوت برکاتہ نے بھی بیان فرمائی، اور حنیف صاحب، تو یہ ہمارے سامنے بہت سے چیلنج درپیش، اور ان چیلنجوں کا مقابلہ دو چیزوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ہمارے اتفاق اور اتحاد سے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ دنیا میں مرسوخ، کہ کوئی اس میں آ کر شگاف نہ ڈالتے، ایسا دنیا نے مخصوص بنایا ہے۔ اور دوسری گزارش ہے، دوسرا جو سبب ہے وہ ہے جس کے اوپر ہمارے اکابر دیوبند نے تعلیمی نظام کی بنیاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مصر کے عالم دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے، دارالعلوم دیوبند کا معائنہ کرتے، اور وہ معائنہ انہوں نے صحیح طریقے سے کیا دارالعلوم دیوبند کا، اس زمانے کی بات جب اکابر زندہ، تو ان کا جملہ یہ تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ دیکھا کہ جس میں دن بھر تو قال اللہ اور قال رسول کی سدائیں گونجتی ہے، اور رات کو کمرے سے رونے اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کی آتا ہے۔ وہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کسی نے تبصرہ کیا تھا، غیر مسلم نے جو دیکھنے آیا تھا مسلمانوں کی فوج اور خالد بن ولید کی فوج کو، تو اس نے کہا تھا، جا کر لوگوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کأنہم رہبان باللیل رہبان بالنہار، رات کو جا کے دیکھو تو یہ راہب ہوتے ہیں، عبادت مصروف ہوتے ہیں، اور دن کو جا کر دیکھو تو یہ شخوار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بنیاد پر ہماری مدارس کی بنیاد رکھی تھی، اخلاص پر، للہیت پر، رجوع اللہ پر، انابت اللہ پر، حقیقت پر، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کیسے جبال علم و عرفان پیدا آئے، ان کی نظیر دنیا نے نہیں دیکھی، تو ان کے اس جذبے کے تحت۔ تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مدرسوں کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن خدا نہ کرے اگر ایک تو ہم ختم کرنے والے ہوں، اگر ہم اکابر کے راہ سے ہٹ گئے، اگر ہمارے اندر وہ اخلاص اور للہیت نہ رہی، جو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو میرے دارالعلوم دیوبند دہلی جاتے ہیں دارالعلوم کے ڈنڈے کے لیے 300 روپے اس زمانے میں اکٹھے کر کے لاتے ہیں، اس زمانے میں 300 روپے جو آج کے 3 لاکھ کے برابر ہوں گے،
300 रुपए इकट्ठे करके लाते हैं, रास्ते में चोरी हो जाती, तो अपनी सारी जायदाद, सारे जो कुछ अपने पास था सब बेचकर दारूल में दाखिल कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि हजरत इसका प्रमाण आपके ऊपर नहीं आता, आप अमानत थी हो आपके पास, आपने अपनी तरफ से पूरी हिफाजत की, लेकिन चोरी हो गया, गैर इख्तियारी बात है, आपको सामान नहीं आता, नहीं दाखिल करें, कहा कि नहीं मैं दाखिल। लोगों ने हजरत रंगोली में डाला को खर्ची, हजरत रंगोली अपने सरपरस्त से दारुल दे उनको खर्च देखा कि हजरत ये मौलाना रफीउद्दीन साहब मानते नहीं है, और उनके सारे ये अपने जमा पूंजी इसी में खर्च कर देंगे, घर में इनको कुछ रहेगा नहीं, आप इनको मना फरमाएं कि ये ऐसा है कि उसका जबान रखते जबकि शर्म नहीं आता। तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खत लिखा कि मौलाना आपके ऊपर इसका सलाम जमान जाहिर नहीं है, आप ये तकल्लुफ न करें। तो जब खत पढ़ा तो मौलाना ने फरमाया मौलवी रशीद अहमद साहब ने सारी किताब मेरे लिए पढ़ी थी। मौलवी रशीद अहमद ने सारी किताब मेरे लिए पढ़ी। अब उससे आगे दिक्कत सुनिए, मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपने दिल पर हाथ रख के देखो, अगर तुम्हारे साथ ये वाक़या पेश आया होता तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारे साथ ये वाक़या पेश आया होता तो तुम क्या करते? काफी कर दिया। उनके हजरत मौलाना रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक गाय थी, वो उसको चराने के लिए जाया करते थे कहीं बाहर, शाम के चराते थे। तो चराते चराते वापस आए तो दारुल का कोई काम था, तो वहां गाय खड़ी कर दी दारुल के इहाते में, और दफ्तर में जाकर अपना दारुल का काम करना शुरू किया। तो एक शेखजादे आ गया था दारुल जोबन के शेखजादे बड़े अरे तुर्रम खां होते थे, तो वो आ गए, उन्होंने कहा अच्छा अब दारुल जो है दारुल ये मोहतमिम साहब की गायों का इस्तेमाल बनेगा, यहाँ जाकर गाय खड़ी कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। तो आस पास जो लोग थे उन्होंने कहा, तो समझाने को कि भाई कोई खड़ी नहीं की है, अभी आया है थोड़ी देर, मानता नहीं था। तो हजरत को खबर हो गई, हजरत बाहर निकले, भाई क्या देता है यदि ये साहब ये कह रहे थे, मतलब साहब ने गाय ला के शहर में खड़ी कर दिया, इसको स्टोगल बना दिया, तो उसका बड़ा बना दिया अपने गाय। आप तो ठीक कह रहे हैं, आप तो सही कह रहे हैं, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। अरे भाई ये गाय क्यों लेगा? इस गलती की तलाफी ये है कि गाय तुम्हें देता, ये है जब वो अल्लाह को बंदा ऐसा था वो भी लेके चल गए। तो हजरत ऐसे हजरात ने दारुल देवबंद बनाया है, ऐसे हजरात ने दारुल की तारीफ की है। तो पैसे के मामला, मालियात का मामला, ये ऐसी चीज है कि जो इंसान को तबाही तक पहुंचा अल्लाह ताला। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जब तक हम कुरान और सुन्नत को थामे हुए हैं, जब तक अपने अकाबे के तरीके पर काम करते हैं, इंशाल्लाह कोई ताकत मुझको खत्म नहीं कर सकती। बस खुदा कहे कि हम उस रास्ते पर रहें, वहां से न हटें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और आपने जो जिम्मेदारी इस आजिज़ बंदे पर डाली है, तो आप भी फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला तो अपनी रज़ा के मुताबिक सही तरीके से
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے اور سب کو اپنے دینی مدارس کی اور علوم دین کی خدمت کی اخلاص کے ساتھ صدق کے ساتھ توفیق عطا فرمائے.